سفر حج کے ساتھ مدینہ منورہ بھی جا رہے ہیں، اور مدینے میں اور مکے میں جو لوگ جاتے ہیں تو واپس اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بہت سے تحفے بھی لے کے آتے ہیں، مگر جب آپ واپس آئیں گے، ابھی جو آپ جا رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کے لیے آپ کو تحفہ پیش کرنا، یہ جو ابھی آپ نے درود پڑھا یہ تو درود یہاں بھی نہیں چلے گا، مدینے میں یہ تحفہ کیسے قبول کیا جائے؟ تو واقعاً سفر مکہ، سفر مدینہ ایک سوغات، ایک تحفہ، ایک گفٹ سمجھ کر کہ رسول اور شہزادی کونین کی خدمت میں آپ تحفہ پیش کر رہے ہیں، درود بھیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ چونکہ پاکستان بھر کے باقی تمام کاروان کے مقابلے میں کاروان ابو ذر کی مسائل سے متعلق تربیتی نشست ذرا تاخیر سے شروع ہو رہی، بلکہ شاید باقی قافلوں کی تربیتی نشستیں اختتام تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ تاخیر کی وجہ سے میں کسی تمہید میں نہیں جا رہا ہوں، براہ راست مسائل حج کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ سفر حج خالی مسائل کا نام نہیں، جیسا کہ مکی اور مدینے میں ہم زیادہ تفصیل سے بتائیں گے، اور شاید سب سے زیادہ تفصیل سے منی کے میدان میں بیان کیا جائے کہ مسائل حج، ان کی حیثیت ایسا ہے جیسے جسم، اور اس کے بعد فلسفہ حج، مقصد حج، اس کی مثال ایسی ہے جیسے روح۔ نہ روح جسم کے بغیر باقی رہ سکتی، اور نہ جسم بغیر روح کے کسی کام کا ہوتا، لیکن پہلے جسم بنایا جاتا ہے، پھر اس میں روح کو ڈالا جاتا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، حضرت آدم جنہوں نے اس دنیا کی تاریخ میں پہلا حج کیا، حضرت آدم کے لیے جو قرآن نے آیت بیان کی، کیا ہے؟ فرشتوں، پہلے میں اس کا جسم بناؤں گا اور پھر میں اس میں روح کو ڈالوں گا، پھر فقعوا لہ ساجدین، پھر تمہیں اس کے آگے سجدہ کرنا۔ تو آج ہم حج کا جسم بنا رہے ہیں، اور جب تک کہ یہ جسم نہیں بنے گا، فلسفہ حج، مقصد حج، حج کی روح، وہ سب ایک اعتبار سے ٹھہر ہی نہیں سکتی، آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ روح اپنے سے پہلے جسم چاہتی، یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ فلسفہ حج کے اوپر اتنا اصرار کرتے ہیں کہ مسائل حج کو بعض اوقات حقارت اور توہین کے انداز میں بہت ہی سرسری بیان کیا جاتا۔ وہ اپنی جگہ گناہ تو ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جس مقصد حج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا۔ جب جسم ہی نہیں بنا تو روح کہاں ٹھہرے گا؟ مسائل حج، حج کے حوالے سے یہ یاد دلا دیا جائے کہ حج کی کئی قسمیں، لیکن جتنی بھی قسمیں ہوں، حج کا طریقہ ہمیشہ ایک رہے گا، صرف نیت بدلتی رہے گی۔ ایک حج وہ ہے جو کاروان ابو ذر کی اکثریت کر رہی ہوگی، وہ ہے اپنا واجب حج۔ حج دو طریقے سے واجب ہوتا،
کیا یہ مسئلہ اتنے دیر کے بعد اب بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو اس وقت بیان ہونا چاہیے جب لوگ درخواست دے رہے ہیں. آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر عبادت کی طرح حج میں بھی قدم قدم پر آپ کو نیت کرنا ہوگی، اور نیت میں سب سے پہلے آپ کو یہ بیان کرنا ہوگا یا مینشن کرنا ہوگا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. تو پہلی کلاس مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی نیتیں سمجھ لیجیے، اور یہ نیت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تقریباً ہر کلاس میں اس کو بیان کیا جائے گا. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس میں لکھا گیا، اور شاید بلکہ یقیناً ساری نیتیں ایک صفحے پہ پرنٹ کرا کر وہ آپ کے ہاتھ میں خالی ایک ورقہ بھی دیا جائے تاکہ ہر جگہ کتاب کو ساتھ لے جانا ضروری نہ رہے. تو یہ نیت، جتنے واجبات حج ہیں اس کے اندر سب جگہ یہ مسئلہ مشترک رہے گا، لیکن اپنی عادت کے مطابق ایک مسئلہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ حج کے جتنے واجبات ہیں 18 واجبات ہیں، لیکن حج کے سارے واجبات میں نیت کا وہی مسئلہ ہے جو باقی عبادتوں کا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں جس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا، مجتہدین کی کتاب دیکھیے، چاہے کسی بھی مجتہد کی کتاب، اس میں اس مسئلے کا اتنا سرسری ذکر ہوتا کہ بعض اوقات تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ بیان کر کے مرجع آگے کے مسئلے پہ جا چکا، ہم کو مسئلہ ملتا ہی نہیں ہے. جن میں آج کا سب سے اہم مسئلہ، آج کی تربیتی نشست کا احرام پہننے کا طریقہ، یہ ہمارے یہاں کے ماحول میں اتنا مشکل مسئلہ بنا دیا گیا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکسپرٹ کا ہی کام ہے کہ احرام پہنے، اور نئے آدمی کے لیے ایکسپرٹ ایڈوائس لیے بغیر احرام ممکن نہیں ہوگا. مرجع کی کتاب میں دیکھیں گے تو وہ 2 لائنوں میں وہ مسئلہ بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے. اس کے لیے شاید مجھے بھی 40 منٹ آپ کے لینا پڑے. میں نے مجھے بھی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب مراجع کے یہاں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے تو میں بھی اس کو اتنا اہم کر کے نہیں بتاؤں گا، پھر بھی 40 منٹ لگ جائیں گے. تو جو پرانے خیال کے لوگ ہیں وہ تو 3 گھنٹے خالی احرام باندھنے کے طریقے کو سکھانے میں لگاتے ہیں. ابھی ہم اس پہ آنے والے. دوسرا مسئلہ کفن کا. ہمارے یہاں کفن کو بھی اتنا مشکل مسئلہ بنا دیا گیا کہ جی کفن پہنانے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کلاسز ہونی چاہیے، والنٹیئرز کی ٹیم ہونا چاہیے، ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، پہلے جا کے مسائل سیکھ کے آؤ. 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے غسل اور کفن کی. مرجع کی کتاب دیکھیے تو آپ تو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے اس میں کفن پہنانے کا طریقہ کہاں ہے، کیونکہ اس نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی. بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے آدمی کم اہم مسئلے کو اتنا بڑا بنا دیتا، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کا انٹرسٹ اس بات میں ہوتا کہ اس کو اتنا مشکل مسئلہ بناؤ کہ لوگ مجبور ہو کے ہمارے پاس آئے. ورنہ غسل میت اور کفن اگر مجھے کبھی سکھانا پڑے تو میں تو 10 منٹ کی کلاس لے کے ختم کروں گا، مسئلہ مکمل. اور اب آپ جا کے، اگر کبھی آپ نے غور نہیں کیا، آپ جا کے مرحوم آغا خوئی کی کتاب، مرحوم امام خمینی کی کتاب، آیت اللہ سیستانی کا رسالہ عملیہ، آغا خامنائی کا رسالہ، ذرا اس میں ڈھونڈیے گا کفن پہنانے کا طریقہ کہاں، جس پہ ہمارے یہاں 3 گھنٹے کی ٹریننگ سیشن دیے جاتے ہیں. لیکن خیر آج کا موضوع نہیں. اور تیسرا ایسا ہی مسئلہ، میرا اس وقت بیچ کا عنوان کیا بن گیا کہ
بعض چیزیں شریعت میں انتہائی آسان اور ایک جملے کی ہوتی ہیں، لا علمی کی بنا پہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا۔ تو اس میں ایک مثال احرام، ایک مثال کفن، ایک مثال نیت۔ نیت کا بھی ہمارے یہاں یہی مسئلہ، وضو کی نیت، غسل کی نیت، نماز کی نیت، جماعت کی نیت، روزے کی نیت، اور ایک خاص جملہ جب تک کہ ہم نہ پڑھیں۔ اب مجھے معلوم ہے کہ 30 سال پہلے میں نے بھی کھارا سولجر بازار میں یہ غلط فہمیاں دور کرنا شروع کی تھی، اور اس کے بعد تو بہرحال ہمارے بڑے بڑے علماء نے آ کے آپ کو ٹرین کر دیا، لیکن ابھی تک عام معاشرے وضو کے لیے بھی چلو میں پانی لے کر ایک خاص جملہ جب تک کہ زبان سے ادا نہیں کرو گے شاید نیت نہ ہو۔ مجتہد کی ساری کتاب الٹ پلٹ کر کے دیکھ دی، اس میں کوئی جملہ ہی نہیں۔ یہی مسائل حج کا مسئلہ، 18 واجبات ہیں، ہر جگہ مرجع نے لکھا ہے کہ یہ واجب نیت کرے، یہ نہیں لکھا کیا نیت کرے، اور ہمارے یہاں نیت کرے کی بات نہیں چلتی ہے، نہیں مولانا وہ جملہ بتائیے جس کو پڑھ کر ہمارا یہ واجب انجام پائے۔ تو ایک عوامی غلط فہمی ہے جس کی بنا پر ہم نے اپنی مختصر کتاب میں بھی ہر جگہ نیت کا ایک جملہ لکھا، اور وہ جو ایک پیپر آپ کو دیا گیا اس پہ بھی ساری نیتیں لکھی گئی، تاکہ ذرا سا آپ کو ایک اطمینان ہو جائے۔ ہاں یہ بات ضرور کہنا پڑے گی کہ حج میں یقیناً نیت کو زبان پہ جاری کرنا بہتر۔ احرام کی نیت تو سنت ہے، مستحب ہے، وضو میں، غسل میں، نماز میں، روزے میں، خمس میں، حدیث قصہ کی تلاوت میں، زیارت عاشورہ کی تلاوت میں زبان میں کوئی جملہ نہیں۔ مجتہد یہی تو لکھتا ہے نا کہ دل میں خیال کرو اور عمل کر لو، حج میں بھی یہی، لیکن اس میں کم از کم احرام میں مستحب یہ ہے کہ آدمی نیت زبان پہ لائے۔ تو وہ جو آپ کو نیتوں کا ایک پرچہ دیا گیا اور کتاب میں بھی نیتیں، وہ ایک تو یہ کہ حج میں ذرا سی تاکید ہے، اور دوسرا یہ کہ نیا آدمی، وضو تو آپ روزانہ کرتے ہیں، نماز تو روزانہ پڑھتے ہیں، حج بالکل ایک نئی عبادت ہے، خصوصاً کاروان ابو ذر کی، ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے اب تک عمرہ بھی نہیں کیا، اور جو اکثریت ہے، تو اس لیے ذرا دل کو اطمینان ہو، ایک جملہ لکھ دیا گیا۔ لیکن اب ایک سوال آپ کریں گے کہ مولانا جب اس جملے کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ لکھ کر کیوں دیا؟ دو وجوہات، ایک مستحب ہے حج میں، جو وضو غسل میں مستحب بھی نہیں، نمبر دو ذرا سا ایک اطمینان۔ اچھا جب یہ دو وجوہات ہیں تو ابھی میں نے اتنی تفصیل بتا کر نیت کے مسئلے کو اتنا پھسپھسا کیوں کر دیا؟ ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ابھی تو جو آپ شروع میں جائیں گے بڑے آرام سے سارے واجبات ہوں گے، لیکن حج کے جو اہم واجبات ہیں اس میں آپ اتنے ٹینشن کے عالم میں ہوں گے، اور اتنے پے در پے واجبات اسلام نے رکھے، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، ادھر کا سفر، ادھر کے خیمے، ادھر بھاگ دوڑ، کبھی بس خراب ہو گئی، اتنے بجے پہنچنا ہے، راستے میں پھنس گئے، تو اس میں اکثر جگہ پر آپ کو نیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور بعد میں آپ گھبرا کے پوچھیں گے مولانا ہم کنکر مارنے گئے تھے، اتنا رش تھا، سب کچھ بھول کے ہم نے کنکر مارے، نیت ہی نہیں کی۔ اس وقت یہ مسئلہ بہت کام آئے گا جو بالکل شروع کلاس میں آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ بنا خلاصہ کہ نیت جہاں جہاں پہ آپ کریں زبان سے وہ اچھا ہے، لیکن اگر کہیں پہ آپ نیت کرنا بھول جائیں، بھولنے کا مطلب زبان پہ لفظ نہ آئے مگر آپ کے دماغ میں ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، تو وہ نیت مان لی جائے گی اور آپ کا عمل صحیح۔ ہر سال میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور ہر سال پھر مکے اور مدینے میں اس جملے کے نتائج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ ابھی آپ پنکھے میں بیٹھے ہوئے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے آرام کے ساتھ سن رہے ہیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ حج کے درمیان ہوں گے اس وقت یہ مسئلے آپ کو بہت یاد آئیں گے
کہ مولانا نے کچھ کہا تو تھا نیت کے بارے میں، اب یاد نہیں آ رہا، اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس مسئلے کو یہاں پر کم اہم، غیر ضروری یا مجھے سب معلوم ہے یہ سمجھ کے آپ سن رہے ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو یہ کتنا اہم مسئلہ بنے گا۔ اس جملے کے بعد میں پھر ایک ایسی بات کہہ دوں جو مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن کہہ دوں۔ مسائل حج میں جیسا میں نے احرام کی طرف اشارہ کیا، میرا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ حج کو آسان سے آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا، صرف ضروری باتوں کو بیان کرنا، اور اس کے لیے تجربہ بھی میرے پاس ہے، تو جو مسئلہ بھی بیان کیا جائے چاہے آپ کو کتنا ہی اپنے حوالے سے غیر ضروری لگے کہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آ ہی نہیں سکتا، سنیے ضرور، توجہ ضرور دیجیے۔ اور اب جو نیت کی اتنی بات ہو گئی تو اس حوالے سے ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر میں نیت پر آ جاؤں۔ ابھی میں نے کہا کہ نیت کا جملہ حج میں بھی پورے کے پورے حج میں اول سے آخر تک کہیں پر کہنا واجب نہیں۔ اگر آپ کہیں پہ نیت کا جملہ کہنا بھول گئے لیکن آپ کے دماغ میں تھا کہ میں کنکر مارنے جا رہا ہوں، ایک ماحول ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیمے سے نکلیں گے، آپ وہ تھیلی لیں گے، اس میں آپ 7 کنکر جمع کریں گے، یہ آپ کی نیت ہے، یہ آپ کے دل میں ہے کہ میں کنکر وہ، تو کہیں اگر جملہ کہنا بھول گئے دماغ میں خیال ہے تو وہ کافی، بلکہ اس جملے کو میں اور اچھا کر دوں۔ اگر آپ نیت کے جملہ کہیں کہنا بھول گئے تو بالکل صحیح ہے، اگر آپ کے دماغ میں جان بوجھ کے بھی اگر آپ نے کہا کہ میں یہ جملہ نہیں کہتا ہوں، جو میرے آپ کے دماغ میں اگر خیال ہے جان بوجھ کے بھی اگر آپ نیت کا جملہ نہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، نیت ہو گئی آپ کی، کیونکہ پورے حج میں اول سے لے کے آخر تک پڑھنے کی صرف 2 چیزیں واجب، نیت نہیں، پڑھنے سے مطلب زبان پہ ادا کرنے والی صرف 2 چیزیں بس، ایک خود حج کی اپنی نماز، روزانہ کی نمازیں نہیں، حج کی اپنی نماز، اور وہ پڑھی جاتی ہے بالکل فجر کے طریقے سے، تو وہ تو ہر ایک کو معلوم، اور دوسرا یہ جملہ تلبیہ جو اس بکلیٹ کے پیج نمبر 4 پر ہوگا، تلبیہ، اس کا چارٹ لگا ہے لیکن ساری خواتین اس کو نہیں دیکھ پائیں گی، کوئی ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ یہ آج کا مسئلہ نہیں۔ یہ جو بکلیٹ آپ کے پاس ہے اس کا پیج نمبر 4 صرف پورے حج میں پڑھنے والی یہ چیز آپ کے لیے واجب ہے، باقی کوئی نیت پڑھنا یعنی زبان پہ لانا واجب نہیں، کوئی دعا، کوئی زیارت، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کچھ نہیں، ایک نماز اور ایک تلبیہ۔ تو ابھی پورے آپ کے پاس 8 دن، 7.5 دن سمجھ لیجیے، چلیں 7 دن سمجھ لیں، تلبیہ پر آپ اپنی زبان کو اتنا روا کر دیں کہ بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی پرچے کو دیکھے آپ اس طرح تلبیہ پڑھیں جیسے مثلا اگر آپ سے کہا جائے کلمہ پڑھیے تو لا الہ الا اللہ، آپ کو نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی چارٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیچر کی ضرورت، تلبیہ اس طرح سے آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ گرچہ کاروان ابو ذر میں جو حاجی آ رہے ہیں، جو مجھے مردوں کے چہرے نظر آ رہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی بچوں جیسے مسئلے ہیں، لیکن جو شروع کے میرے حج تھے کتنے لوگ اس ڈر سے حج پہ نہیں جاتے تھے، جو ڈر دلوں سے نکالا گیا کہ مولانا حج میں تو بڑی بڑی عربی کی لمبی لمبی دعائیں ہوتی، ہمیں تو عربی نہیں پڑھنا آتی، اب جائیں گے تو حج غلط سلط ہو جائے گا اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ ایک یہ ڈر اور ایک ڈر جو چارٹ میرے بالکل پیچھے لگا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بکرے کا ڈر، وہ خیر کل کا موضوع۔
تو یہ والا ڈر دل سے نکالا گیا کہ صرف آپ کو یہ ایک تلبیہ کا جملہ یاد کرنا ہے، پھر پورے حج میں کچھ آپ کو پڑھنا لازم نہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں، آپ کے ساتھ تو الٹا مسئلہ ہوگا، جہاں پہ میں آپ کو روکوں گا بھی کہ نہیں پڑھی آپ پڑھیں گے، یعنی طواف کی دعائیں۔ وہ پرانے جو حاجی ہیں نا آپ کے خاندان والے، انہوں نے آپ کو خوب برین واش کر کے کئی چیزوں میں بھیجا ہوگا، اور میں بار بار کہوں گا کہ پہلے طواف میں کوئی دعا نہ پڑھیے، اپنے طواف کو بچائیے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ آدھے لوگ اپنے ہاتھ میں چاٹ لیے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں، اور خواتین نافرمانی میں ذرا آگے ہیں، چاہے شوہر کی ہو اور چاہے گروپ لیڈر کی ہو۔ تو خیر، تلبیہ یہ اتنا پکا یاد کر لیجیے کہ جس کو محاورتاً کہا جاتا کہ آپ گہری نیند میں ہوں اور کوئی آپ کا شانہ ہلا کے کہے تلبیہ پڑھو تو آپ تلبیہ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بہرحال یہ تو بات اس لیے آ گئی کہ 10-12 سال تک پڑھنے کے ڈر کی وجہ سے لوگ حج پہ نہیں جا رہے تھے۔ پڑھنے کی چیز صرف یہ، نیت بھی زبان پہ ادا کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اب آئیے گویا آج کا پہلا مسئلہ، البتہ نیت زبان پہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ دو البتہ آنے والے ہیں۔ البتہ حج کی نیتیں زبان پہ ادا کرنا بہتر ضرور ہے، لیکن اصلی نیت وہی آپ کے دماغ میں جو خیال ہے۔ اب آئیے دوسرا البتہ، چاہے آپ زبان سے نیت ادا کریں چاہے دماغ میں رکھیں، یہ آپ کو ہر وقت بیان کرنا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں۔ مثلا خانہ کعبہ کا طواف حج میں کیا جاتا، آپ کے دماغ میں خالی ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، یہ بیکار ہو گئے، یہ بیکار ہو گئے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا کون سا حج ہے، اس حج کا آپ کون سا طواف کر رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ مسئلہ سنیے، اور اس کو میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا کہ عام طور پر دیکھیے اسلام نے پہلے تو کہا کہ حج کی دو بڑی قسمیں، ایک مکے والوں پر واجب ہے جو مکے اور مکے کے اطراف میں 90 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ بعض خواتین کو پیریڈز کی وجہ سے وہ والا حج کرنا پڑتا، لیکن یہ مسئلہ اگر کسی عورت کو پیش آئے تو 2 ذی الحجہ کو پیش آئے، ابھی تو 2 ذی القعدہ بھی نہیں ہوئی ہے، یہ 1 مہینے بعد کا مسئلہ۔ کیا مسئلہ؟ کہ مکے والوں کا جو حج ہے وہ بعض اوقات کراچی والی بعض خواتین کو انجام دینا ہوتا، لیکن میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ پچھلے 5 سال ایک بھی ایسا کیس کاروان ابو ذر کی کسی خاتون حاجی کے ساتھ پیش نہیں آئے، اور اگر پیش آئے گا بھی تو یہ آج نہیں، اس ہفتے نہیں، اس مہینے نہیں۔ تب خلاصہ کہ حج کی 2 بڑی قسمیں، ایک مکے والوں پر واجب ہے، ایک مکے سے باہر والوں پر۔ ہم ہیں مکے سے باہر والے۔ اب جو حج ہم کریں گے یہ 4 قسم کا ہو سکتا، یا آپ پر اپنا حج واجب ہے، یا آپ پر حج واجب نہیں مگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں حج کروں، جسے ہم کہیں گے سنت حج، مستحب حج یا نفلی حج۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلے کبھی حج کیا اور اس میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہے کہ وہ حج آپ کا باطل ہے، اب آپ کو حج کی قضا کرنا۔ نماز نہ پڑھنے والے پر بھی نماز کی قضا واجب ہے، اور غلط نماز پڑھنے والے پر بھی نماز کی قضا واجب ہے۔ لیکن جیسے نماز میں ہے کہ
ہر غلطی میں قضا واجب نہیں، اسی طرح حج کی ہر غلطی میں قضا واجب نہیں، بعض ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہیں تو بہرحال وہ تو چھوڑ دیجئے اتنی تفصیلات. حج کیا تھا پہلے اور اس میں اتنی بڑی غلطی کی تھی کہ آپ کو مکے میں بھی بہت نظر آئیں گی اس خانہ کعبہ کے صحن میں. یہ آپ کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے. ایک یہ بلی آپ نے دیکھی اور ایک میرے لباس پر آپ پچھلے سال حج کے ایک حاجی کے تحفے کا نشان دیکھیں گے. میں خاص پہن کے یہ آیا آپ کو دکھانے کے لیے، یہ پچھلے سال کے میرے حج کا لباس ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض غلطیاں تو پھر تو بہرحال قضا کرنا واجب ہے، آپ کو حج پہ جانا، وہ قضا حج ہے. اور چوتھا مسئلہ وہ جو کہیں کہیں لوگ نماز میں بھی کرتے ہیں، وہ خارج اور سولجہ بازار کے لوگ نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو مسائل کا چیمپئن سمجھتے ہیں، لیکن باقی لوگ نماز پڑھی، ایک شک سا ہونے لگا کہ شاید اس میں فلاں غلطی ہو گئی. عالم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یہ غلطی میں نماز صحیح ہے. انہوں نے کہا دل نہیں مانتا، ہم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں احتیاطاً، اجازت. تو اب چوتھا حج وہ ہے کہ آپ پہلے کبھی حج کر چکے ہیں، اب آپ کو اس کی کوئی غلطی کا یقین نہیں، یا کوئی بڑی غلطی نہیں کی، آپ نے چھوٹی غلطی کی جس سے شرعاً حج ریپیٹ کرنا واجب نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کہا بہرحال زندگی میں ایک ہی حج تو ہوتا، وہ میرا حج اتنا پرفیکٹ نہیں تھا، میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر یقین ہے غلطی کا تو وہ قضا حج ہے، اور اگر یقین نہیں ہے لیکن دل مطمئن نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پہلا حج بغیر مسئلے مسائل پوچھے ہوئے کر لیا، اب جب مسئلے سن رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہمیں تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا اپنے پہلے حج میں، تو شاید ہم نے یہ غلطی کر لی، اب دل نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ احتیاطاً نماز بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، احتیاطاً حج بھی دوبارہ کر سکتے ہیں، مگر یہ والے حج کا نام الگ ہو جائے گا. زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو زبان سے آپ کو بتانا پڑے گا آپ ان چار میں سے کون سا حج کر رہے ہیں. اگر آپ زیادہ مسائل سیکھ گئے، آپ کو زبان سے نیت نہیں کرنا ہے، خالی ذہن میں خیال لانا، تو وہاں بھی آپ کو یہ تو ذہن میں خیال لانا پڑے گا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. ذہن کا خیال کافی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر چیزیں مختصر کر دیں. تو اب یہ چار حج بنے. ہمارے اندازے سے کاروان ابو ذر میں پہلے دو ہونے چاہیے، قضا والا ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے حج کر چکے ہیں، اور کاروان ابو ذر کی پالیسی کا پہلا جملہ یہ ہے کہ جو پہلے حج کر چکے ہیں وہ ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہو سکتے. اسی طرح چوتھی قسم کا ہے جو شک والا حج ہے، وہ بھی وہی آدمی کرے گا جو پہلے حج کر چکا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس میں کچھ افراد باہر کے بھی ہیں، اور پھر مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کیسٹ یا سی ڈی ریکارڈ ہو رہی ہے یہ باہر جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا کیس تیسرا اور چوتھا ہو. تو میں آج نیت کے مسئلے میں یہ چاروں بتا دوں، اور اس کے بعد پھر ہم براہ راست مسائل حج پہ آ جائیں. اب یہ براہ راست مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت اہم مسئلہ. اچھا، واجب حج اس کے لیے اسلام نے ایک نام ہی الگ رکھا، اس کا نام ہے حج اسلام. حج اسلام اس کا مطلب یہ ہے واجب حج. تو جب کبھی آپ نیت میں کہہ دیں کہ میں حج اسلام کر رہا ہوں تو پھر واجب کہنے کی ضرورت نہیں. حج اسلام کا مطلب ہی واجب حج ہے. اگر آپ یہ نیت کریں میں واجب حج اسلام کرتا ہوں تو آپ کی نیت ہے میں واجب حج کرتا ہوں. ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو آپ دو دفعہ سنائیں تب اللہ کی سمجھ میں آئے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. حج اسلام یعنی واجب حج. حج دو طریقے سے واجب ہوتا ہے، یہ مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں.
نمبر ایک، آپ کی اپنی اتنی حیثیت ہو گئی تب بھی وہ حج اسلام ہی کہلائے گا اور واجب حج۔ نمبر دو، کسی نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے کہ آپ کے حج کا خرچہ پورا ہو گیا۔ جو عام طور پہ ہمارے یہاں کیسز ہوتے ہیں، شوہر حج پہ جا رہا ہے، اس نے حج کے برابر رقم بیوی کو دے دی کہ تم بھی میرے ساتھ حج کرو، میں تمہیں حج کروانا چاہتا ہوں۔ باپ حج پہ جا رہا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو حج کے پیسے دے دی۔ جوان بیٹا حج پہ جا رہا ہے، اس نے اپنے بوڑھے والدین کو حج کے پیسے دے دی۔ ہم کسی کمپنی یا ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں قرآن اندازی میں ہمارا نام اس سال نکل آئے اور کمپنی یا ادارے نے ہمیں حج کے پیسے دے دیے، تو یہ بھی حج واجب کہلائے گا؟ اپنے پیسے سے آدمی جائے تو وہ بھی واجب حج ہے، اور اگر کوئی آپ کو گفٹ کرتا تب بھی وہ واجب حج۔ واجب حج کی خصوصیت یہ کہ ایک بار اگر آپ واجب حج کر لیں، صحیح حج، تو زندگی میں حج دوبارہ واجب نہیں ہوتا۔ کمپنی نے آپ کو پیسے دیے، بیلٹنگ میں نام آیا، آپ چلے گئے، 5 7 سال 10 سال بعد اللہ نے آپ کے دن پھیرے، آپ خود کمپنی کے مالک بن گئے، آپ 15 آدمیوں کو حج کرا سکتے ہیں، آپ کے پاس ذاتی حج کے پیسے آ گئے۔ پہلے تو ایک طرح سے آپ کو وہ خیراتی حج ملا تھا، یہ لفظ غلط ہے لیکن یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کو حیثیت دی، پھر بھی دوبارہ حج آپ پر واجب نہیں۔ غیر شادی شدہ بیٹی کو حج کروایا، پھر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ذاتی، دوبارہ اس کے اوپر حج واجب نہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ ہمارے قافلے میں ہیں، جن کی اپنی ذاتی حیثیت ہے وہ اپنے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں، جن کو کسی اور نے دیے۔ اب یہ کسی اور میں یا کمپنی ہوتی ہے اور یا قریبی رشتہ دار، شوہر بیوی، باپ بیٹا، بیٹا والدین، دونوں صورتوں میں حج واجب ہو گیا۔ ان لوگوں کی نیت ایک ہی ہوگی، حج اسلام۔ سنت حج، سنت حج کی بھی 2 قسمیں، مگر دونوں کا نیت کا ایک ہی مسئلہ۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اپنا پہلا حج کبھی کر چکے ہیں اور اس میں غلطی بھی نہیں ہوئی ہے، دوبارہ دل چاہ رہا ہے حج پہ جانے کا، بلکہ ہر 5 سال کے بعد حج پہ جانے کی اتنی تاکید ہے کہ تقریباً اس کو واجب کے برابر سمجھیے۔ سنت نہیں، سنت موقدہ اگر حیثیت ہے، تب حج کر چکے ہیں، دوبارہ حج پہ جا رہے ہیں، یہ ہو گیا سنتی حج۔ یا یہ کہ حج واجب ہی نہیں ہوا، مثلا حج واجب ہوگا اگر آپ کے پاس حج کے خرچے ہوں، پیسے ہوں، اتنے پیسے نہیں تھے، 2.5 لاکھ کا حج ہے، آپ کے پاس 1.5 لاکھ، 1 لاکھ آپ نے قرضہ لے لیا، قرضے سے تو حج واجب نہیں، یہ آپ کا سنت حج ہوگا، کر سکتے ہیں حج، نیت ہوگی سنت، مستحب یا نفلی حج۔ تیسرا حج قضا، وہ ہمارے یہاں کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا، اس لیے اس کو تو آپ کراس لگا دیجیے۔ چوتھا ہے حج احتیاطی، یہ ہے کہ پہلے آپ نے حج کیا ہے، گرچہ اس میں کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوئی لیکن دل مطمئن نہیں، دل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ حج کر لو تاکہ پرانے حج کی غلطیاں سب اگر ہیں تو یہ نیا حج جو ہے نا وہ اس کی جگہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں حج احتیاطی۔ اب یہ 4 حج تو وہ ہیں کہ جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، ایک 5ویں قسم آ گئی اور اس کے بعد یہ مسئلہ مکمل۔ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آدمی کسی مرحوم یا کسی اور کی طرف سے حج کرتا، اس کا نام حج نیابتی یا حج بدل۔ حج بدل جو ہے وہ شیعہ ٹرمینالوجی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن لفظ بالکل صحیح، یہ آسان لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے۔ حج نیابتی ذرا مشکل لفظ ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، کسی اور کی طرف سے حج کرنا۔ اب کسی اور کی طرف سے جو حج کیا جاتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں، مگر دونوں کا نام ایک ہے۔ یا تو آپ کسی اور کی طرف سے والنٹیئری حج کر رہے ہیں، بھئی آپ اپنا حج کر چکے ہیں،
2-3 حج کیے ہیں یا ایک ہی کیا، دل چاہتا ہے اس سال اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے حج کر، اپنے خرچے سے جا رہے ہیں لیکن ماں کی طرف سے، نانی کی طرف سے. ایک تو یہ ہے حج بدل، یہ بھی حج بدل. ایک ہے کہ نہیں، کسی نے آپ کو پیسے دیے اور کہا کہ تم میرے فلاں مرحوم کی طرف سے حج کر دو، پیسے لے کے آپ حج کر رہے ہیں، وہ بھی حج بدل کہلائے گا. یعنی خلاصہ یہ کہ دونوں کی نیت ایک ہوگی. وہ ہر جگہ کہیں گے میں حج بدل کے لیے طواف کر رہا ہوں. تو آج ہمارا پہلا مسئلہ احرام کا ہے. تو آئیے، 5 قسموں کے حج بہت ہمارے یہاں رائج ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی حج کی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن اب وہ پورا حج پہ اس وقت لیکچر دینے کا یا سیمینار کرنے کا نہ ارادہ ہے نہ ٹائم. لیکن اشارتاً 1-2 باتیں. اگر کسی منت مان لی کسی نے کہ فلاں کام ہو گیا حج کروں گا، وہ بھی حج واجب، لیکن وہ منت کا حج کہلائے گا. اگر کبھی کسی سال حالات کی وجہ سے کوئی آدمی حج کرنے کو تیار نہیں، تو واجب ہے جو حج کر چکے ہیں وہ دوبارہ حج پہ جائیں تاکہ خانہ کعبہ خالی نہ رہنے پائے. یہ ابھی بہت سارے ہمارے قافلے کے لیے اب 4 مسئلے بنے. یہ آپ کا واجب حج ہے، چاہے اپنے پیسے سے واجب ہے چاہے کسی اور کے. آپ ہر جگہ نیت کریں گے حج اسلام، تو احرام میں مثلاً آپ نیت کریں گے میں حج اسلام کا احرام پہنتا ہوں. حج کر چکے ہیں اور حج میں بظاہر کوئی ایسی غلطی بھی نہیں، دوبارہ دل چاہ رہا، آپ کی نیت ہوگی میں مستحب یا سنت حج کا احرام پہنتا ہوں. حج کر چکے ہیں، بظاہر کوئی غلطی تو نہیں ہے لیکن دل نہیں مان رہا اس حج کے اوپر، آپ کی نیت ہوگی میں حج احتیاطی کا احرام پہنتا ہوں. اور چوتھی اور آخری قسم، حج کیا کہ حج نہیں کیا، اس وقت ہم کسی اور کی طرف سے جا رہے ہیں، پیسے لے کے جا رہے ہیں کہ خود ہی اپنے پیسے سے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال حج کسی اور کی طرف سے. نیت ہوگی میں اپنی ماں کے حج بدل کا احرام پہنتا ہوں. اور باقی یہ تفصیل چارٹ میں بھی آپ کو ملے گی. لیکن جب ہم پہلا مسئلہ بتاتے ہیں، اور ہمارے بتانے سے پہلے مختلف قسم کے جو سارا سال فقہی درس ہوتے ہیں اس میں لوگ یہ سن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نیت میں زبان سے کچھ نہیں کہنا، دل کا خیال کافی ہے. تو سمجھتے ہیں کہ دل کا اتنا سا خیال بھی چل جائے گا کہ میں احرام پہن رہا ہوں. یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ حج کی قسم تو آپ کو طے کرنا ہی کرنا. ہر وہ عبادت جو ایک سے زیادہ موقعوں پہ ہو سکتی اس میں آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کیا عبادت کر رہے ہیں. تو چونکہ احرام واجب حج کا بھی ہوگا، سنت کا بھی ہوگا، احتیاط کا بھی ہوگا، بدل کا بھی ہوگا، تو طے کرنا ہے کہ چاہے دماغ میں صحیح. تو وہ چارٹ کو بہت سے ہمارے فقہ جاننے والے نوجوان اٹھا کے سوٹ کیس کے اندر ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو مسئلہ معلوم ہے کہ دماغ کا خیال کافی. مگر کیا خیال، اس لیے آج میں اتنی تفصیل میں چلا گیا. اب آئیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حج کے جتنے واجبات ہیں ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی مشق یا پریکٹس آپ کو مکہ پہنچنے سے پہلے کر لینا. تو آج کی پہلی کلاس میں نے انہی 2 کو اپنا عنوان بنایا، ایک تلبیہ اور ایک احرام کس طرح پہنا جائے. باقی اب جیسے طواف ہے، طواف کے میں جتنے بھی مسئلے بتاؤں گا جب تک کہ آپ مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے نہیں پہنچیں گے آپ اس کی پریکٹس کر ہی نہیں سکتے. تو جو چیزیں آپ کو اپنے گھر میں اس 1 ہفتے میں بار بار کرنا وہ ہماری آج کی کلاس کا موضوع ہے. اور اتفاق سے یہ دونوں چیزیں حج میں سب سے اہم واجب ہیں. تلبیہ کے بغیر پورا حج بیکار ہے اور احرام کے بغیر پورا حج بیکار. جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ احرام پہننا کوئی اتنا مشکل مسئلہ ہے نہیں جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا. لوگوں نے اس کو کیا مشکل بنایا یہ ابھی ہم احرام پہننے کے درمیان آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. اچھا اب آ جائیے آپ اس وقت بکلیٹ کے پیج 1 پر، اور یہ جو چارٹ ہے اس چارٹ پر یہ سیم ہے.
بکلیٹ کا اور یہ چارٹ. اس کے اندر ابھی آپ کو اور کچھ ہم نہیں بتا رہے، صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ مکے سے 90 کلومیٹر دور رہنے والے ان کو جو حج کرنا ہوتا اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، مکے والوں کا طریقہ الگ. مکے والوں کا طریقہ صرف ایک جملہ، ان کو پورا حج جو ہے وہ ایک مرحلے میں کر لینا، گئے حج کیا گھر چلے گئے. مکے سے باہر آنے والوں کے حج کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے پارٹ اے وہ آپ کو انجام دینا، اس کے بعد چند دنوں کا آپ کو وقفہ دیا جائے گا، پھر آپ کو پارٹ بی انجام دینا. پارٹ اے کا نام ہے عمرہ تمتع. وہ اس پہلے چارٹ یا بکلیٹ کا جو پیج 1 ہے اس کے آخر میں لکھا، اوپر جو لکھا ہے اس کو ہاتھ چھوڑ دیجیے، آخر عمرہ تمتع. عمرہ تمتع کا مطلب یہ ہوا کہ واجب حج یا حج کا پہلا حصہ پہلے آپ کو یہ کرنا، اس کے بعد آپ کو واجب حج کا دوسرا حصہ کرنا ہے جس کا نام ہے حج تمتع. وہ بھی اگرچہ اس بکلیٹ میں ہے لیکن بالکل آخر میں جا کر پیج نمبر 9. اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تو پہلا حصہ باقی ہے، لیکن بہرحال پیج 1 اور پیج 9. پیج 1 پر حج کا پہلا حصہ ہے جس کا نام ہے عمرہ تمتع. یہ جو عام لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یہ نہیں، حج کا حصہ. اور پیج 9 پر ہے حج تمتع جو پارٹ 2 کہلائے گا. جب دونوں پارٹ آپ کریں گے تو آپ کا حج مکمل ہوگا. اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ پہلے پارٹ میں اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کر دی جو پیج 1 پر ہے یا سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے عمرہ تمتع میں کوئی ایسی غلطی کر دی کہ یہ عمرہ غلط ہو گئے، تو چاہے آپ پورا پارٹ 2 کر کے آ جائیں آپ کا حج غلط، کیونکہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 پیج 1 اور پیج 9 پہ جو مسئلے یہ مل کر حج کہلاتا. اب اس کی مزید تشریح ہوگی، آج پہلے دن تو کنفیوز نہیں کرنا، لیکن میں نے یہ تھوڑا اس لیے بھی بتایا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ حج جو ہے وہ ایک جیسے نماز آپ نے نیت کی، سلام پڑھا، 4 رکعتیں مسلسل. حج ایسا نہیں. میں حج کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ سے کہا جائے ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعت کے بعد آپ سے کہا جائے کہ 2 منٹ کے لیے آپ کو آرام ہے، نماز روک دیجئے، کھائیے پیجئے ٹہلیے، اوقات، سگریٹ، اسموکنگ، پھر آ کے تیسری چوتھی پڑھی. کتنا عجیب آپ کو لگے گا کہ نماز تو نہیں ہے، یہ تو کھیل ہے. روزے میں آپ سے کہا جائے کہ جی آج کل روزے بہت لمبے ہونے لگے تو صبح سے روزہ رکھیے، 1 سے 1.5 آپ کا لنچ بریک ہے روزے میں، اس میں آپ کھائیے پیجئے، پھر 1:30 بجے دوبارہ روزہ شروع کیجئے، شام کو آ کے فائنل روزہ کھولیے. بہت عجیب لگے گا آپ کو کیسا روزہ. لیکن حج میں یہی کہ حج شروع ہو جاتا ہے پیج 1 پر جو عمرہ تمتع لکھا ہے یہاں سے، اور کمپلیٹ ہوتا ہے پیج 9 پر جو سب سے آخری پوائنٹ ہے، آخری لائن. شروع یہاں سے ہوتا ہے پیج 1، ختم پیج 9 پہ ہوتا. لیکن اس پورے حج کے بیچ 5 واجبات کے بعد اسلام نے ایک بریک دے دیا کہ تمہارا حج ابھی چل رہا. اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی اب دل نہیں چاہ رہا میں واپس کراچی آنا چاہتا ہوں. نہیں، آپ حج میں چلے گئے مگر ایک بریک آ جاتا. اچھا، اب اس کی مزید تشریح بعد میں ہوگی. یہ اتنا بھی میں نے کیوں بتایا، ایک تو ذرا آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے، دوسرا پیج 1 کا عمرہ تمتع دیکھیے. سب سے پہلا نمبر 1 لکھا ہے میقات سے احرام پہننا یہاں پر، اور پیج 9 کا بھی پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے، وہاں بھی لکھا ہے میقات سے احرام پہننا. تو حج کا چاہے پہلا پارٹ ہو چاہے دوسرا، دونوں اسٹارٹ ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں احرام سے. چنانچہ اس میں اگر غلطی ہو گئی تو آگے پورا حج آپ کا غلط. اور اسی لیے آج کا ہمارا عنوان احرام. اب احرام میں ایک بات اور ہے، حج کے 2 حصے ہوں گے، دونوں مل کر حج کہلائیں گے،
ایک حصہ جب آپ شروع کر دیں گے تو جب تک کہ حج کمپلیٹ نہ کریں آپ کو عبادت بیچ میں چھوڑنے کا حق نہیں. مگر پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے بیچ میں آپ کا حج چل رہا، اللہ آپ کو تھوڑا سا بریک دے دیتا ہے، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 2 دن کا، وہ تفصیل سنیے گا. مگر پارٹ 1 ہو کہ پارٹ 2 احرام ضروری ہے. چاہے آپ چارٹ کو دیکھیں، چاہے پیج 1 کے عمرہ تمتع کے پوائنٹ نمبر 1 کو دیکھیے، لکھا ہے میقات سے احرام باندھنا. تو لفظ خالی احرام باندھنا نہیں، میقات سے احرام باندھنا. حج کے جتنے واجبات ہیں وہ سب مکے میں ہوتے ہیں یا مکے سے بالکل ملا ہوا ایک میدان عرفات، تو مکہ، اس کو مکہ ہی سمجھیں. حج کے پورے واجبات، چاہے پارٹ 1 کے واجبات ہوں چاہے پارٹ 2 کے. پارٹ 1 میں 5 واجبات ہیں، پارٹ 2 میں 13، ٹوٹل ہو گئے 18. ان میں سے 16 واجبات جو ہیں، بلکہ 17، یہ سب مکے میں ہوں. صرف پہلا واجب جو ہے احرام باندھنا، یہ مکے سے باہر ہوگا. بلکہ حج تو اپنی جگہ ایک عبادت ہے ہی، مکے میں آدمی کے لیے احرام پہنے بغیر داخل ہونا حرام اور گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی کام سے جا رہا ہو. ہمیں حج نہیں کرنا. مکے میں کوئی ہمارا رشتہ دار آیا ہوا ہے، ہم جدہ میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، اس سے ملنے جا رہے ہیں، نہیں. مکے میں آپ بغیر احرام کے داخل ہو ہی نہیں سکتے. اور احرام اس کا نام ہے کہ ایک بار پہن لیا تو پورا عمرہ مکمل کرنا ہوگا. اب یہ تفصیلات چھوڑ دی. اصل بات یہ ہے کہ احرام یہ اونلی واجب ہے حج کا، جو مکے سے باہر سے آپ کو پہن لینا. اور احرام جو حج کا احرام پہنا جاتا وہ آپ ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے. آپ کا چوائس، آپ کا آپشن، آپ کا اختیار نہیں. اسلام نے اس کے لیے کچھ جگہ مخصوص کی ہیں کہ جب وہاں پہنچو تب وہاں جا کے احرام پہنو. نہ وہاں سے پہلے احرام پہن سکتے ہو، نہ وہاں کے بعد میں احرام پہن سکتے ہو. ان جگہوں کا نام ہے میقات. اب آپ اپنے ہاتھ کے بکلیٹ کے پیج اوپر آ جائیے اور میں میقات کے چارٹ پر. یہ چارٹ تو لیڈیز کو نظر نہیں آ رہا، یہ والا مردوں میں سے کچھ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن لیڈیز کی اکثریت کو نظر آ جائے گا. اور مردوں کی بھی نہیں، لیڈیز سب دیکھ لیں گے، مردوں کی اکثریت دیکھیں گے. میں میقات کی تفصیلات میں آج نہیں جا رہا ہوں، صرف بتا ہی رہا ہوں کہ حج پورا مکے میں کرنا ہے، مگر احرام باندھنے کے لیے مکے میں اجازت نہیں. وہ مکے سے باہر شریعت نے کچھ مخصوص جگہ رکھی، اور وہ اس طرح رکھی ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے سے مکے آ رہے ہیں، اسلام نے آپ کے راستے میں کوئی نہ کوئی میقات رکھ دیا. یہ جو ہے نا، یہ ریڈ جو ایک اسکوائر یا بلاک بنا ہے، یہ میقات ہے. اور یہ جو گرین باؤنڈری بنائی گئی ہے، یہ مکے کے چاروں طرف بتانے کے لیے کہ آپ کسی طرف سے بھی آئیں، کوئی نہ کوئی آپ کو میقات ملے گا. اب بہت مختصر کرنے کے لیے، جو لوگ نارتھ کی جانب سے آتے ہیں ان کے نارتھ اوپر ہوگا، ان کا میقات مسجد شجرہ ہے، جو بالکل مدینے سے ملے. جو ساؤتھ کی جانب سے جاتے ہیں ان کا میقات قرن منازل. جو ایسٹ کی جانب سے کہیں سے آتے ہیں ان کا میقات ذات عراق. اور جو ویسٹ کی جانب سے آتے ہیں ان کے 2 میقات ہیں، جوفا خشکی پر ہے یا لملم سمندر میں. خیر، یہ تو خالی معلومات کے لیے تھا. ہمارے اور آپ کے لیے ایک ہی مسئلہ کام کا ہے کہ ہم لوگ اپنے حج کا احرام مسجد شجرہ سے باندھیں گے، کیونکہ ہم لوگ شروع کی فلائٹوں میں جا رہے ہیں تو ہم پہلے مدینے جائیں گے، وہاں سے واپسی میں ہمارا حج شروع ہوگا. تو حج کا احرام ہم مسجد شجرہ سے باندھیں گے. مسجد شجرہ کا مطلب ہے مدینہ. لیکن کچھ ایسے قافلے میرے علم میں ہیں، خاص طور پہ نارتھ امریکہ کے کچھ قافلے جن کے پاس یہ DVD جانے والی ہے، ان کے لیے کہ وہ لوگ
حج کے بعد مدینے جائیں گے، تو مدینے تو وہ جا نہیں رہے، اس لیے مسجد شجرہ تو ان کو نہیں ملے گی۔ وہ لوگ جوفا ایک میقات ہے، وہاں پہ جائیں گے، یہ جدہ سے قریب، پلین سے اتریں گے جدہ میں، پہلے ان کو حج کرنا ہے پھر ان کو مدینے جانا، تو وہ جدہ اتریں گے، وہاں سے جوفا جائیں گے اور وہ اپنا احرام پہن کے آ جائیں گے۔ تو صرف ایک جملہ اس میں آپ کے کام کا ہے کہ کاروان ابو ذر چونکہ پہلے مدینے جا رہا ہے، ابھی تو نہیں لیکن حج سے پہلے، ہم حج بعد میں کریں گے، حج کے فوراً بعد ہماری واپسی، تو حج ہم بعد میں کریں گے، پہلے مدینے کی زیارتیں کریں، تو ہمارا میقات حج میں مسجد شجرہ ہوگا۔ اچھا، باقی چیزیں جو ہیں جو خاص کاروان ابو ذر کے سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں اور ہیں، وہ منڈے کی کلاس میں آئیں گی۔ وہ خاص کاروان ابو ذر کے پورے اسکیجول یا شیڈول کے مطابق کچھ مسئلے ہیں، وہ بعد میں سنیے گا، ابھی تو عام واجبات۔ یہ تو ہو گیا میقات، ہمیں اپنا احرام کہاں سے پہننا۔ لیکن یہ تو میں نے بتایا حج کا احرام، ہم لوگ کچھ عمرے بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کا احرام مسجد شجرہ سے نہیں پہنا جاتا، تو تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن چونکہ لوگوں کو معلوم ہے مسجد عائشہ سے پہنتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ عمرے ہم کریں گے جس کا احرام کراچی سے پہنیں گے، تو اصل تو ہمارا حج ہے، اس کا احرام ہم مدینے میں پہنیں گے۔ لیکن حج والا احرام ہو کہ چاہے عمروں کا احرام، جو عمرے کا احرام ہم مسجد شجرہ سے نہیں پہنیں گے، کبھی کراچی سے پہنیں گے، کبھی مسجد عائشہ سے۔ جگہ میں فرق پڑے گا، حج کر رہے ہیں تو الگ جگہ سے، عمرہ کر رہے ہیں تو الگ جگہ سے، پہلا عمرہ کر رہے ہیں تو الگ جگہ سے، دوسرے تیسرے عمرے کے لیے احرام الگ جگہ سے، تو اس کی ابھی ضرورت نہیں، جگہ بدلتی رہیں گے، احرام کا طریقہ ہمیشہ ایک ہے۔ حج کریں، عمرہ کریں، حج کا پہلا پارٹ کریں، حج کا دوسرا پارٹ کریں، عمرہ پہلا والا کر رہے ہیں کہ بعد والے کر رہے ہیں، سب کی نیتیں بدلتی جائیں گی، سب کا میقات، احرام کی جگہ بدلتی جائے گی، مگر احرام کا طریقہ ہمیشہ ایک رہے گا۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا، اب اس کے اندر نماز نہیں، وضو، بلکہ نہیں، اس سے بھی پہلے خواتین اور حضرات یعنی لیڈیز اور جینٹس کے لیے اسلام نے عبادتوں کا طریقہ صرف ایک ہی رکھا، کچھ مستحبات میں فرق ہوگا لیکن واجبات ایک ہے۔ وضو ایک جیسا، غسل ایک جیسا طریقہ، نمازیں ایک جیسا طریقہ، روزے ایک جیسا، خمس ایک جیسا طریقہ 20% نکالنا، مگر حج کے اندر خود واجبات میں بھی خواتین اور حضرات کے لیے اسلام نے واجبات میں، مستحبات تو چھوڑے، واجبات فرق رکھا، اور پہلے ہی مسئلے میں فرق آتا ہے کہ پورے حج کا پہلا مسئلہ احرام پہننا، خواتین کے احرام کا طریقہ الگ ہے، مردوں کے احرام کا طریقہ الگ ہے۔ حتیٰ جو میں نے ابھی ایک مثال دی تھی، اور یہ حج میں یہ مثال بہت یاد رکھیے گا کہ حج کے سفر کو موت کے سفر سے معصومین نے مشابہ قرار دیا۔ جب حج پہ جا رہے ہو تو سمجھو کہ کفن پہن کے میدان قیامت میں جا رہے ہیں، تو کفن کی مثال میں احرام کے لیے بہت دے رہا ہوں، اور یہ جملہ بھی ہے روایت کا، جب احرام پہنو سمجھو تم نے کفن پہن لیا۔ کفن پہننے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے زندگی بھر کے اعمال کا جواب دینا، احرام میں بھی یہی سمجھو، لیکن یہ فلسفہ حج، پہلے احرام تو بتا دیا جائے پھر فلسفہ آئے گا۔ تو جیسے کفن، حتیٰ کفن تک میں بھی لیڈیز جینٹس کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے واجبات میں، جو ہمارے یہاں ایک لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، مردوں کا کفن، عورتوں کا کفن، دکان میں الگ الگ ملتے، کربلا میں الگ الگ ملتے، ہر جگہ، وہ سب مستحبات میں، واجبات میں ایک ہی طریقہ، لیکن احرام نہیں۔ احرام کفن سے بھی زیادہ اس وقت اہم مسئلہ بن گیا، خواتین کا احرام الگ ہے، مردوں کا احرام الگ ہے۔ اچھا، اب آئیے خواتین کے احرام کو پہلے بتا دیں، اس لیے کہ خواتین کا احرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں،
خواتین کے احرام کا مطلب ہے کچھ نہیں، خواتین کا کوئی احرام ہی اسلام نے نہیں رکھا، احرام مردوں کے لیے اسلام نے رکھا، عورت کے لیے خواتین کا احرام کوئی چیز ہی نہیں۔ عام استعمال میں سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے یہ لیڈیز کا احرام ہے، دکان پہ آپ جائیں گے تو دکاندار بھی آپ کو کہے گا یہ مردوں کا احرام، یہ عورتوں کا احرام، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اسلام نے کہا کہ عورت کا احرام کوئی چیز ہی نہیں، چیز نہیں کا مطلب اس میں کوئی لباس کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف نیت کرنا ہے میں احرام پہنتی ہوں، تلبیہ پڑھنا اور ہو گیا اس کا احرام۔ البتہ احرام نہیں کا مطلب یہ کہ عورت کو عمرے اور حج کوئی الگ سے اسپیشل قسم کا ڈریس نہیں پہننا، اس کی نماز کا لباس، جو نماز کے عالم میں عورت لباس پہنتی یا اس کو پہننا چاہیے۔ بہت سی عورتیں نماز میں بھی نہیں پہنتی ہیں پراپر ڈریس، تو ایک الگ مسئلہ، لیکن جیسا نماز میں ہونا چاہیے۔ تو مدرسے میں اگر 9 سال کی یا 8 سال کی یا 7 سال کی بچی کو یہ بتایا گیا کہ جب تم نماز پڑھو تو کس طرح کی چادر تمہیں پہن کے نماز پڑھنا، گویا اس کو آپ نے احرام سکھا دیا۔ تو خواتین کا احرام مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا کہ خواتین کے احرام کے نام سے اسلام باقی سارے واجبات مردوں جیسے رکھے، لیکن کپڑا کیا پہننا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ سمجھو تم نماز پڑھ رہی ہو تو پورا جو احرام جتنے گھنٹے چلے گا، پارٹ 1 جو ہم کریں گے، حج کے 2 پارٹ ہیں، پارٹ 1 جو ہے اس کا احرام تقریباً 10-11 گھنٹے چلتا، پھر جو ہم حج کریں گے پارٹ 2 اس کا احرام 2 دن چلتا، نماز کا جو لباس عورت پہنتی ہے 5 منٹ، پھر اتار دی چادر، لیکن یہ احرام جو ہے وہی لباس نماز والا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے اس کو پہننا، صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ احرام کا لباس خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے۔ بات صرف عورتوں سے ہو رہی، جو نماز میں ان کو اجازت ہے، نماز میں عورت خالص ریشم کا لباس پہن سکتی ہے۔ تو احرام بالکل سمجھیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایکسٹرا کنڈیشن ہے کہ خالص ریشم کا نہ ہو۔ خالص ریشم اس کو کہتے ہیں کہ ریشم کے کیڑے سے کے منہ سے نکلنے والے وہ دھاگے یا تار سے جو ریشم بنایا جاتا، جسے آج کل عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ عورت نے ریشمی کپڑے پہنے یا سوتی پہنے، وہ ریشم نہیں، وہ تو آرٹیفیشل سلک ہے، پیور سلک، یہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ خالی مرد حضرات بعض کمپنیوں کی ریکوائرمنٹ پیور سلک کی ٹائی آپ لینے جائیے تو 50-50 ہزار کی ملتی ہے، تو خالص ریشم ایسے ہوتا نہیں ہمارے معاشرے، اس لیے اس کو زیادہ